اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ خیال کرتے ہو کہ غار والے اور رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے زیادہ عجیب ہیں۔ یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ لوگ اس واقعے کو زیادہ عجیب سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی ہے تو یہ بھی عجیب لیکن اتنا زیادہ عجیب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور بھی ایسی ہیں جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہیں، تو لہٰذا اس کو اتنا زیادہ عجیب نہ سمجھو۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب الکہف اور رقیم یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ ایک ہی جماعت کے دو لقب ہیں یا دونوں الگ الگ جماعتیں تھیں؟ تو بعض مفسرین حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی، ان کا بھی یہ مذہب ہے کہ اصحاب الکہف اور والرقیم یہ دونوں الگ الگ جماعتیں تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب الرقیم کی تفسیر میں ایک مشہور واقعہ نقل کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک کہف والے اور رقیم والے یہ دونوں الگ جماعتیں تھیں، اور رقیم والے ان کے نزدیک وہ 3 آدمی تھے جن کا واقعہ متعدد کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ حدیث میں تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ 3 آدمی تھے جو بارش کی وجہ سے جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی، تو اچانک ایک پتھر، بڑی چٹان آ کر گری اور اس غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ اندر پھنس کے باہر نکل نہیں سکتے تھے، تو تینوں نے اپنی زندگی کے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو جب ایک نے دعا کی تو تھوڑا سا وہ پتھر پیچھے سے رکھ گیا، پھر دوسرے نے دعا کی تھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا، جب تیسرے نے دعا کی تو وہ پتھر بالکل غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ لوگ باہر آ گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے مذکور ہے یہ واقعہ۔ تو وہ حضرات، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اصحاب الرقیم سے وہ لوگ مراد ہیں، لیکن جمہور علماء اور مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اصحاب الکہف والرقیم یہ ایک ہی جماعت کے 2 لقب ہیں۔ کہف کہتے ہیں غار کو، یعنی وہ لوگ جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اور رقیم کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک وادی کا نام ہے جو اسی پہاڑ کے قریب تھی جہاں پر غار تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اسی پہاڑ کو رقیم کہا جاتا تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رقیم مرقوم کے معنی میں ہے، یعنی لکھا ہوا۔ مطلب یہ کہ یہ جو لوگ تھے اصحاب الکہف، بادشاہ نے ان کے نام ایک تختی پر لکھوا دیے تھے، تو اس وجہ سے ان کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اصحاب الکہف کا واقعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ میں بیان فرمایا ہے، جس طرح پچھلے درس میں یہ گزرا تھا کہ کفار نے، مشرکین نے یہودی علماء سے پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اب آپ اگر واقعی سچے نبی ہیں تو پھر اصحاب الکہف کا واقعہ بیان فرمائیں کہ ان کا کیا واقعہ تھا۔ تو پھر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پورے واقعے کو بیان فرمایا۔ تو یہ واقعہ جس طرح ساتھ ساتھ آیات گزرتی جائیں گی تو اس کا تذکرہ آتا رہے گا۔ یہ واقعہ مفسرین نے تفصیل کے ساتھ بھی لکھا ہے کہ یہ روم کے ایک بادشاہ تھا جو کہ کافر تھا اور لوگوں کو زبردستی کفر اور شرک پر آمادہ کرتا تھا، جس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے۔ تو اسی بادشاہ کی قوم میں سے 3 نوجوان تھے۔ یہاں تو فتیتن چند نوجوانوں کا ذکر ہے
کہ چند نوجوان تھے، انہوں نے بادشاہ کی بات نہ مانی اور ان کا عقیدہ صرف یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ جب بادشاہ کو ان کے عقیدے کا علم ہوا تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے سب لوگوں کے سامنے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ نے ان کو چند دن کی مہلت دی کہ آپ اپنے عقیدے پر نظر ثانی کر لو، ورنہ آپ کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو جب وہ بادشاہ کے دربار سے گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ نہ کرے کہ ہم کہیں اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں اور شرک کرنا شروع کر دیں، بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں روپوش ہو جائیں۔ تو وہ وہاں قریب ایک پہاڑی پر غار تھا، وہاں جا کر روپوش ہوئے اور 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سلا دیا۔ تو جب تک وہ زندہ تھے، یعنی سوئے نہیں تھے، تو ان میں سے ایک شخص بھیس بدل کر شہر میں آتا، کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاتا اور حالات معلوم کر کے جاتا، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی نیند طاری فرما دی کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے، نہ ان کا جسم گلا، نہ وہ بھوک کی وجہ سے مرے، نہ کسی اور چیز نے ان کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی عجیب نشانی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی واقعوں کے بیان فرمائے ہیں کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالو، تو انہوں نے کہا، ربنا، دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، کہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام کو درست فرما، یعنی ہماری رہنمائی فرما۔ تو وہاں جا کر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہم اس غار میں تو آ چکے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں ہیں اس کو پورا فرما اور اس میں ہماری رہنمائی فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے تھپک دیے ان کے کان، یعنی ان کے کانوں پر ایسی تھپکی دی، فی الکہف، غار میں، کہ سنین عددا، چند برس تک وہ وہاں پر سوئے رہے۔ ثم بعثناہم، چند برس کتنے تھے؟ 309 سال۔ ثم بعثناہم لنعلم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ ای الحزبین، ان دو جماعتوں میں سے کون سی احصا، زیادہ یاد رکھنے والی ہے، لما لبثوا امدا، کہ وہ کتنی مدت وہاں پر ٹھہرے۔ تو ظاہر ہے جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا واقعہ آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، صحیح طریقے سے۔ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں ان کو اور بھی زیادہ تقویت دی، ترقی دی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ایسے مضبوط کر دیا کہ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کیا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے یعنی بادشاہ کے سامنے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنا الہ نہیں بنائیں گے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز اس کے علاوہ کسی کو الہ بنا کر نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ تو بالکل فضول بات ہوگی، یعنی اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو الہ بنا کر اس کو پکاریں گے تو یہ تو بالکل فضول بات ہوگی، جس طرح یہ باقی لوگ کر رہے ہیں اور بادشاہ زبردستی ان سے کرا رہا ہے۔ اکثر لوگ ایسے تھے جو ایمان والے تھے، لیکن بادشاہ ان کو زبردستی شرک پر آمادہ کرتا تھا، تو کچھ لوگ دنیا کے فائدے سے اور کچھ بادشاہ کے ڈر سے ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے، ٹھہرا لیے انہوں نے اللہ کے سوا معبود۔ لولا یأتون علیہم، کیوں نہ لائے یہ اس پر بسلطان بین، کوئی کھلی دلیل، یعنی یہ شرک تو کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ انہوں نے الہ تو بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو
اپنا معبود بنائے، اس کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو، اور اللہ کے بندے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو ایسے شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو ظاہری بات ہے یہ آدمی سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا واقعہ بیان فرمایا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، کہ وہ لوگ کیسے غار میں گئے اور وہاں کیسے ٹھہرے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر زندہ رکھا۔ تو یہ واقعہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، اس کے متعلق پھر آگے بات ہوگی۔